مسلم شریف کی حدیث ہے 234 اور دوسرا نمبر اس کا 553۔ عقبہ بن عامر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا کام تھا اونٹ چرانا۔ ایک دن میری باری آئی، میں اونٹ چرا کے واپس آیا شام کو، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو واعظ فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں۔ تو میں قریب گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، دل میں کوئی خیال نہ لایا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو میں نے کہا واہ کیا بات ہے، کام تھوڑا اور انعام اتنا بڑا، کتنی اچھی بات ہے۔ تو میرے سامنے ایک اور صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے اس سے پہلے جو اور اس سے بہتر اچھی بات تھی وہ نہیں سنی۔ تو میں نے جب غور کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس سے اچھی بات اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وضو مکمل کر کے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبد اللہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو یہ وضو اچھی طرح کرنے کی فضیلت ہے کہ اچھی طرح وضو کر لے بندہ، 2 رکعت نماز نفل پڑھے متوجہ ہو کے خدا کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ اور اچھی طرح وضو کر کے یہ کلمہ پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبد اللہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔